بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے یہ آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ایجوکیشن کا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا 3rd ایئر کی بک جو ہے اس کا لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہم ایجوکیشن پالیسیز جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے بارے میں قومی تعلیمی پالیسیز جتنی بھی بنی ہیں 1947 سے اب تک جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز بنی ہیں ان میں کیا جو ہے وہ پالیسی اپنائی گئی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں کہ کس طرح ہم نے جو ہے اعلیٰ تعلیم میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے قومی تعلیمی پالیسی 1970 یعنی 1970 کی ایجوکیشن پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا کیا سفارشات جو ہیں وہ پیش کی گئی تھی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1970 میں کہا گیا کہ موجودہ جامعات یونیورسٹیز کو کہا جاتا ہے جو کہ اعلیٰ تعلیم کے ادارہ ہے، جامعات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ جامعہ پنجاب یونیورسٹی کی حدود میں رد و بدل کر کے کوئٹہ، ملتان اور سرگودا میں 3 نئی جامعات قائم کی جائیں گی۔ ملک میں ایک میڈیکل یونیورسٹی بھی قائم کی جائے گی۔ انجینئرنگ اور زرعی تعلیم کے فروغ کے لیے مزید نئی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی کہ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی اس کو حیثیت حاصل ہے، اس میں مزید تحقیق کے لیے جو ہے وہ زرعی تعلیم کے لیے نئی یونیورسٹیز بنائی جائیں گی۔ موجودہ کالجز کو مستحکم کیا جائے گا، ان کی عمارات میں توسیع کر کے ان کو بہتر تدریسی ساز و سامان فراہم کر دیا جائے گا۔ اساتذہ کے لیے مزید تربیتی ادارے بھی قائم کیے جائیں گے، یعنی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں گے، یہاں پہ ان کو ٹرینڈ کیا جائے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں کیسے پڑھانا ہے، کون سا طریقہ تدریس استعمال کرنا ہے۔ چند سرکاری اداروں کو خود مختار بنایا جائے گا جو اپنا نصاب خود تشکیل دے سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی ڈگری جاری کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ یونیورسٹیز جیسے ڈگری اب جاری کرتی ہیں۔ ملک میں اسلامی جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے مذہبی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اسلامی جمہوریت، اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو کہ جمہوریت کا قائل ہے، اس میں آمریت یا بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اسلامی جمہوریت کے لیے مذہبی تعلیم بھی دی جائے گی۔ نصاب کی تنظیم نو کی جائے گی، یعنی اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی، رد و بدل کی جائے گی اور اسے قومی ضرورتوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ اساتذہ کی تنخواہوں اور شرائط ملازمت کو بہتر بنایا جائے گا۔ تمام علاقوں میں اعلیٰ تعلیم مہیا کرنے کے لیے نئے کالجز قائم کیے جائیں گے اور ان میں سائنس کی تعلیم کو بنیادی اہمیت دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے 1972 کی ایجوکیشن پالیسی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ سفارشات پیش کی گئیں، اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ 1980 تک مزید 1 لاکھ افراد کے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا۔ مرحلہ وار پروگرام کے تحت نئی یونیورسٹیز کھولی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں کیا ہوگا، ملتان، سیدو شریف اور سکھر میں یونیورسٹیوں کا اجرا کیا جائے گا۔ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام، NED انجینئرنگ کالج اور جام شورو کے انجینئرنگ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے گا۔ پاکستان میں انٹر یونیورسٹی بورڈ کو بتدریج یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں بدل دیا جائے گا۔ انٹر یونیورسٹی بورڈ جو ہے اس کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، جس کا موجودہ نام جو ہے وہ HEC ہے، اس میں بدل دیا جائے گا کہ تمام یونیورسٹی کے معاملات کو جو ہے یہی ایک ادارہ ڈیل کرے گا۔ علوم و فنون کے مختلف شعبوں میں ماہرین پیدا کرنے کی غرض سے یونیورسٹی میں مراکز فضیلت، سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں گے۔
1980 تک کالجز میں فنی اور پیشہ ورانہ مضامین کا اجرا بھی کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اساتذہ کے لیے نیشنل پروفیسرشپ کا ایک پروگرام جاری کیا جائے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے جو ٹیچرز اپنی تعلیم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، نیشنل ریسرچ فیلوشپ کا ایک باقاعدہ نظام رائج کیا جائے گا کہ قومی سطح پر جو ہے وہ تحقیق کو یعنی بہتر بنایا جائے گا۔ 1978 کی ایجوکیشن پالیسی ہے۔ پھر آئندہ 5 سالوں کے دوران سوائے خواتین یونیورسٹی کے کوئی نئی یونیورسٹی قائم نہیں کی جائے گی۔ آئندہ 5 سالوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کالجز کی نئی عمارات تعمیر کی جائیں گی۔ کالجز میں مناسب مقدار میں سائنسی سامان، لائبریری، کتب اور تجربہ گاہوں کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ کالجز میں تربیت جسمانی اور سماجی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ انتخاب مضامین اور پیشوں کے انتخاب کے سلسلے میں کالجز میں رہنمائی اور یعنی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے گا۔ موجودہ مراکز فضیلت کو مستحکم بنایا جائے گا اور کم سے کم 5 ایسے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ یونیورسٹیوں کے تمام اخراجات برداشت کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو وسعت دی جائے گی اور اسے مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ یونیورسٹی کے ممتاز اساتذہ اور طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف بھی دیے جائیں گے۔ نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن اساتذہ کے لیے ملازمت سے قبل اور دوران ملازمت ٹریننگ یعنی تربیت کا بندوبست کرے گا۔ تمام صوبوں کے منتخب گرلز کالجز میں پوسٹ گریجویٹ کی کلاسز شروع کی جائیں گی۔ یونیورسٹی کے اساتذہ کو اندرون ملک یا بیرون ملک اپنی تعلیمی قابلیت یعنی استعداد بڑھانے اور پیشہ ورانہ تربیت کے حصول کے لیے چھٹیاں بھی دی جائیں گی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1992 ہے۔ یونیورسٹی اور کالجز میں سائنس اور انجینئرنگ کی لیبارٹریوں کو جدید سامان فراہم کیا جائے گا۔ آئندہ 10 برسوں تک ملک میں 20 نئی یونیورسٹیز قائم کی جائیں گی، جن میں سے 4 سرکاری سطح پر اور 16 جامعات نجی شعبہ کی جانب سے قائم ہوں گی۔ ملکی یونیورسٹی کے غیر ملکی یونیورسٹیوں کے ساتھ روابط کو بھی بہتر بنائیں گے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے دستور العمل میں اس طرح کی تبدیلی کی جائے گی کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا معیار بلند ہو۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء کی رہنمائی کے لیے یونیورسٹی اساتذہ کو تحقیقی الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ ڈگری ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جو اساتذہ ریسرچ کنڈکٹ کروائیں ان کو ان کا الاؤنس دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا انٹرسٹ اس میں جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ ڈگری کی سطح کی تعلیم کی تنظیمیں نو کی جائے گی۔ 3 سالہ آنرز ڈگری پروگرام کے ذریعے فرد کی صلاحیتوں میں اس طرح اضافہ کیا جائے گا کہ وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ بی ایس آنرز جس کو اس کا نام دیتے ہیں ہم، ہر صوبے میں فنڈنگ کونسل برائے کالجز قائم کی جائے گی۔ صنعت اور یونیورسٹی کے درمیان تعلق مستحکم کرنے کے لیے سرمایہ کاروں اور ماہرین تعلیم پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جائے گی۔ صنعت اور یونیورسٹی یعنی اعلیٰ تعلیم میں اسی چیز کو فروغ دیا جائے گا، اس نفس مضمون کو، اس سبجیکٹ کو، اس ریسرچ کو جس کی ڈیمانڈ ہے ہماری صنعت میں۔ تو اس طرح جو ہے یہ کچھ ایجوکیشن پالیسیز ہم نے ڈسکس کی کہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کیا کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ تھینک یو۔